IMF معاہدے کے ثمرات، کاروبار بحال، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، پہلی بار 100 انڈیکس میں 2446 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 43,899 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ، ڈالر 5 روپے سستا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں بھی بڑی کمی، 1 تولہ سونا 8,800 روپے سستا، قیمت 2,60,200 روپے ہو گئی۔ IMF کے ساتھ پاکستان بے پناہ کاوشوں کے بعد منطقی انجام پر پہنچی۔ IMF کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، $3 ارب ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے۔ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے، تقریباً $5 ارب کے جو رول اوورز ہوئے ہیں سوورن لونز کے اور کمرشل لونز کے، یہ ایک اپنی نوعیت کی تاریخ ہے۔ الحمدللہ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا۔ نواز شریف نے ترقی کا سفر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھر آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کے دوران کہا، IMF سے معاہدہ لمحہ فخر نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ چین کے $5 ارب کے رول اوور نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب نے $2 ارب کے رول اوور کا وعدہ کیا۔ UAE کے صدر نے کہا کہ $1 ارب حاصل ہیں۔ سعودی عرب اور UAE سے مدد میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے بعد مہنگائی کو بھی بریک لگنے لگی۔ ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح 8.6% کم ہو گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ، کہا مئی میں مہنگائی کی شرح 38% تھی، جون میں مہنگائی کی شرح 29.4% ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اگست میں وطن واپسی کی اطلاع، مسلم لیگ نون نے مشاورت کے بعد پلان ترتیب دے دیا۔ میاں نواز شریف کا مریم نواز کے ہمراہ جدہ جانے کا پروگرام، وہاں سے 10 جولائی کو واپس لندن چلے جائیں گے۔ نواز شریف اگست کے پہلے 15 روز میں وطن واپس لوٹ کر انتخابی مہم کی قیادت کر سکتے ہیں، پارٹی ذرائع کا دعویٰ۔ پرویز خٹک کا PTI کے شو کاز نوٹس کا جواب نہ دینے کا فیصلہ، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور لاہور میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں، پرویز خٹک کی سیاسی جماعت یا تحریک انصاف میں دھڑا بنانے کے لیے مشاورت۔ جہانگیر ترین گروپ نے بھی پرویز خٹک سے رابطہ کر لیا، آئندہ ہفتے تک جہانگیر ترین خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گے۔ پرویز خٹک کو استحکام پاکستان پارٹی خیبر پختونخوا کی ذمہ داری دینے کی پیشکش۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ جاپان، وزیر اعظم فومیو کشیڈا سے ملاقات، مختلف شعبوں میں روابط اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کی ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ساتھ میڈیا سے بھی گفتگو، کہا پاکستان جاپان کو افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے، سرمایہ کاری، تجارت، سیاحت اور مختلف شعبوں میں بھی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ، میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے گھات لگا کر سیکورٹی فورسز کی کامبیٹ پیٹرول پارٹی پر حملہ کیا۔ شہید میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا شہداء کی عظیم قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 میں ترامیم، سرکاری اسپتالوں کے MS کو مالی خود مختاری دی جائے گی، 1 کروڑ تک خرچ کر سکیں گے۔ نگران کابینہ کے اجلاس میں داتا دربار کی توسیع کا منصوبہ بھی منظور، مزار بی بی پاک دامن کی تزئین و آرائش محرم سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت۔ مانسون کی بارشیں شروع، لاہور، ناروال، گجرانوالہ اور وزیر آباد سمیت ملکہ علاقوں میں بارش۔ اسلام آباد کی راول ڈیم جھیل کو بارش کا انتظار، شدید گرمی سے خشک ہونے لگی، پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر آ گئی، جھیل میں ٹاپو بن گیا۔ پانی کی مقدار کم ہونے سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشیوں کو پانی کی فراہمی بھی متاثر۔ سویڈن میں ایک انتہائی قبیح واقعہ ہوا ہے اور قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر بے حرمتی کی گئی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ، پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اس کی ایک مرتبہ پھر بھرپور شدت سے اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور بغیر کسی تاخیر کے مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت،
मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कहा। इस्लामोफोबिया का मकसद नफरत और तकसीम पैदा करना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, वाक़या नेटो की रुकनियत में रुकावट पैदा कर सकता है। मुतकब्बिर मगरबी लोगों को सिखाएंगे कि मुसलमानों की मुकद्दस इक़दार की तौहीन करना इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। इसराइली फोर्सेस की जारहियत, गरबी किनारे के शहर जबनैन में बमबारी और ड्रोन से हमले कर दिए। 9 फलस्तीनी नौजवान शहीद और 27 जख्मी हो गए। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों ने पनाहगज़ीन कैंप का मुहासरा कर लिया। रिहायशियों का कहना है कि इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से कई इमारतें और घर तबाह हो गए। भारतीय फौज में डिसिप्लिन की बिगड़ती सूरत-ए-हाल, बगावत के खदशात बढ़ने लगे। आला फौजी क़यादत के लिए खतरे की घंटी बज गई। कहीं करप्शन, जिनसी जराइम तो कहीं जूनियर्स के साथ बदसलूकी के वाक़यात। कम तनख्वाहें और अफसरान का नौजवानों के साथ हद तक अमेज रवैया भी मसाइल को दोचार करने लगा। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान अस्पानवी सयाह चल बसा। पाकिस्तानी कोबैमा आसिफ भट्टी मुहिम के दौरान 7500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए, बर्फबारी का शिकार हो गए। साइकिलिंग का तारीखी इवेंट टूर डी फ्रांस शुरू हो गया। दूसरा मरहला मेजबान मुल्क के विक्टर लेफे ने जीत लिया। 209 किलोमीटर का सफर 4 घंटे 46 मिनट और 39 सेकंड में तय किया। और चिमटे से धुनें बिखेरने वाले आलम लोहार की याद, पाकिस्तान लोक मौसीकी के शहंशाह को परस्तारों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। आलम लोहार ने चिमटे को बतौर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मुतारिफ कराया और यही उनकी वजह शोहरत बन गया।